والصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج آپ کی سماعتوں کے لیے 8ویں گفتگو ہدیہ کر رہی ہوں اس آیت کے ذیل میں کہ جس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ روز محشر ہر زمانے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے امام کے ساتھ پکارے جائیں گے، ان کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہدایت اور امامت کا سلسلہ خدا نے اپنی مخلوق کے لیے رکھا، یہ سلسلہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم سمجھیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سلسلے کی وجہ سے خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے سب کے سب صراط مستقیم پہ قائم رہیں اور اسی صراط مستقیم سے وہ جنت تک کا سفر طے کر لیں. یہ سلسلہ ہادیوں کا سلسلہ جو کہ نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد ختم نبوت کے بعد جو ہادیان اسلام کا ہدایت کا سلسلہ ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنی امت کو ظاہر ہے کہ وہ ایسے تو نہیں چھوڑ گئے کہ بازی میں نے جو کام کرنا تھا بحیثیت نبی میں نے کر لیا، اب یہ جو مرضی کریں کریں نہ کریں، بلکہ آپ ایک نسخہ کیمیا دے کے گئے. آپ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور ایسی مستند حدیث کہ جسے نسخہ کہا جائے گا، کامیابی کا نسخہ. اور اس حدیث کو صرف ہماری ہی راویان جو ہیں انہوں نے ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی اس سے انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایسا مستند نسخہ کہ جس کی روایت میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا. آپ نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل البیت ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں قیمتی ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے، دوسرا میرے اہل البیت ہے. اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی، جتنی مرضی آندھیاں چلے، جتنے مرضی طاغوت اور دشمن اسلام جتنی مرضی وائرس چھوڑے، لیکن اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا تو تم سیدھے راستے پہ رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں جو ہیں قرآن اور اہل البیت، ان کا ساتھ اتنا مضبوط ہے، یہ آپس میں اتنا زیادہ رابطے میں ہے، اتنا ان کا رابطہ مستحکم ہے کہ یہ اسی طرح اکٹھے حوض کوثر پہ پہنچے. تو یہ نسخہ آپ دے کے گئے تھے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ نسخہ، یہ روایت، یہ نورانی کلمات تو سب کو حفظ بھی ہیں مسلمانوں کو، لیکن ہوا یہ کہ کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی. اب یہ دیکھیے ایک عام سی مثال ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں میڈیکل کا پورا کورس خرید لوں، کوئی بچی کوئی بچہ کہے میڈیکل کی ساری کتابیں خرید لوں اور میرے پاس جو بھی کوئی مریض آئے میں کتابیں پڑھ کے اندر سے کوئی ایک کمبینیشن بنا لوں میڈیسن کا اور میں دے دوں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ اس بیچارے کا تو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اب وہ بیچارہ تو اپنی جان سے جائے گا، ایسا کبھی ہوتا تو نہیں ہے نا. میڈیکل کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں، جو پورا اس کا ایک سلیبس ہے، اس کے ساتھ اس کو سمجھانے کے لیے معلمین بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ سکھائیں گے، پریکٹس کروائیں گے، سمجھائیں گے، تو پھر وہ بچہ اس قابل ہوگا کہ ڈاکٹر بنے اور نسخہ لکھے. اور اس قوم نے، اس ملت نے کیا کیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، خود سے نسخے نکالنا شروع کر دیے. اہل البیت کو چھوڑ کے جب قرآن سے خود نسخے نکالیں گے تو پھر قوم کا یہی حال ہوگا نا. پھر تو 73 فرقے ہی بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے.
اس بارے میں بھی ہم پھر خوش نصیب ہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک کامیاب ہوگا۔ اب یہ خود ہی یہ حضرات فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ جو شیعہ ہے نا، ان کی نماز الگ، ان کا روزہ الگ، ان کی ہر چیز الگ۔ بھئی مہربانی آپ نے ہمیں الگ کر دیا۔ فکر تو تب ہوتی جب رسول کہتے 72 جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو ہم پریشان ہوتے۔ رسول نے تو فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے تو خود ہی ہمیں کہہ دیا بھئی یہ الگ ہے ان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آل محمد کا دامن بھی قرآن کے ساتھ تھاما ہے۔ ہم نے ہدایت کے لیے، اب مسئلہ یہ ہوا کہ صرف قرآن کو لے لیا اس امت نے، اہل البیت کو ساتھ نہیں رکھا، اور دوسرے ہم نے کیا کیا؟ رکھا تو بس ہم نے بھی ایک کو ہی ہے، ہم بھی قرآن تو کھولتے ہی نہیں۔ قرآن ہمارے گھر میں عقیدے کے طور پہ پڑھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا قرآن پہ ایمان ہے۔ عموماً میں نے جو گھروں میں دیکھا قرآن پہ گرد پڑی ہے، یا تو اتنی دور رکھا ہوا ہے کہ بندہ اٹھ کے اٹھائے اور صاف کرے اور پھر پڑھے، مشکل لگتا ہے، شیطان پہلے کہتے ہیں نہ پڑھو۔ تھاما تو ہم نے بھی صرف ایک کو ہی ہوا ہے، لیکن ہم میں سے بھی کامیاب وہ ہوں گے جو قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامیں گے، دونوں سے تمسک کرنا ہے۔ اب ہدایت کے لیے کوئی ایک کافی نہیں ہے، دونوں سے ہدایت لینی ہے، لیکن بس یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت لینی کس طرح سے ہے۔ اب ہدایت کا بندوبست خدا نے کیا کیا ہے کہ ہدایت، خدا فرماتا ہے کہ یہ قرآن بھی ہادی ہے۔ آپ سب پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن قرآن کی ہدایت کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف متقین تک ہے۔ جو متقی نہیں ہے وہ ہدایت نہیں لے سکتا۔ قرآن نے خود بتا دیا نا کہ میری ہدایت کہاں تک ہے، میری ہدایت کا دائرہ کار کتنا ہے، ھدی للمتقین، کہ صرف متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ اچھا، ضرورت تو زیادہ غیر متقی کو ہے، متقی تو پہلے ہدایت پہ ہوگا ہی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہدایت تو ہوگی ہی۔ تو اب یہ قرآن کہہ رہے کہ میں صرف متقین کی ہدایت کرتا ہوں، اور ہدایت کا بندوبست خدا نے کیا۔ کعبہ بھی ہادی ہے، کعبہ بھی ہادی ہے، قرآن میں آیت موجود ہے، وضع للناس ببکۃ، کہ کعبہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے کس لیے بنا ہے؟ ھدی للعالمین، عالمین کی ہدایت کے لیے کعبہ بھی ہے، کعبہ بھی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن کعبہ کی ہدایت سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ سب بھی کبھی گئے ہوں گے، عمرہ حج کیا ہوگا، میں خود بھی گئی ہوں، میں نے دیکھا ہے کعبہ تو کوئی ہدایت کر نہیں رہا، وہی پتھر کا گھر ہے، بس اس کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اگر کعبہ ہادی ہوتا تو وہاں کئی 100 سال تک بت کیوں بنے رہے؟ اگر کعبہ ہادی ہوتا تو بت کیوں تھے؟ کئی عرصے تک وہاں پہ برہنہ طواف ہوتا رہا کعبے کا، کعبے نے کوئی ہدایت نہیں کی۔ ہم بھی جاتے ہیں، کعبے سے کوئی آواز نہیں آتی کہ بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، سیدھے راستے پہ چلو، کچھ بھی نہیں۔ تو یا اللہ، یہ کعبہ کیسی ہدایت کر رہا ہے؟ تو خدا فرمائے گا قرآن میں ایسی مثالیں اور بھی موجود ہیں کہ بات ظرف کی ہوتی ہے، مراد مظروف ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، اس لیے میں جرأت کر رہی ہوں اس طرح سے بات کرنے کی، توجہ ہے نا سب کی؟ اب میں آپ سے کہوں کہ مجھے گلاس دیجیے، آپ مجھے خالی گلاس پکڑا دیں، میری پیاس ہی نہیں بجھے گی۔ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ میں پانی مانگ رہی ہوں، میری پیاس تو پانی سے بجھے گی، میری مراد مظروف تھا۔ تو اسی طرح سے خدا بتانا چاہتا ہے کعبہ ہادی ضرور ہے، لیکن یہ ہدایت تب کرے گا جب مولود کعبہ آئے گا، جب مولود کعبہ میں ایمان ہوگا، جب وہ دنیا میں آئے گا جو مثل کعبہ ہوگا، جس کے بارے میں رسول فرمائیں گے علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبہ کی سی ہے۔ کعبہ کی ہدایت کا مطلب امام ہادی جو کہ امام المتقین ہے، جو کہ ہدایت وہ کریں گے، ہدایت مولا کائنات کریں گے۔ قرآن میں ہدایت تب کرے گا متقین کی کہ جب امام المتقین پر ایمان ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی، اور اگر مولود کعبہ پہ ایمان ہوگا تو کعبہ ہادی ہے۔ اس وقت کعبہ، اب کعبہ جو ہے یہ ہدایت کے لیے کیا کرتا ہے؟ کعبہ ہادی ہے، چل کے تو نہیں جاتا نا کسی کے پاس، سب کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اور اگر کوئی نہ جا سکے تو سخت حکم ہے کہ نماز کے لیے کعبہ کی طرف اپنا رخ کرو، وگرنہ نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب کہ جب تک
کعبہ سے آپ نے ہدایت اگر لینی ہے تو مولود کعبہ روح کعبہ کو سمجھنا ہوگا. کعبہ کی مثل ہے مولا کائنات. اس لیے اگر ہدایت لینی ہے تو ساری دنیا ہدایت لینے کے لیے علی کے در پہ آگے جھکے گی، لیکن علی ایک دفعہ بھی نظر نہیں آئیں گے کہ کوئی ہدایت کے لیے کسی کے در پہ جائے. مولا کائنات بے نیاز ہیں، لیکن دنیا کو ضرورت ہے، دنیا نیاز مند ہے، وہ ہدایت کے لیے علی کے در پہ آئے گی. علی کی مثال کعبہ کی سی ہے. ایک مرتبہ ایک رسول اللہ کے صحابی تھے، تو وہ گزر رہے تھے قبرستان سے، احد کے قبرستان سے، تو وہاں پہ دیکھا حسنین کو دیکھا، تو ساتھ خاتون ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بنت زہرا ہے، سمجھ گئے کہ یہ بنت رسول ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، کیونکہ حسنین کو دیکھا نا انہوں نے. تو اب ایک مرتبہ یہ گئے اور جا کے رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد کی یہ بات ہے، وہ صحابی گئے اور جا کے بنت رسول سے یہ کہا کہ اے بنت رسول، کیا خلافت واقعاً علی کا حق ہے؟ کیا خلیفہ واقعاً علی کو ہونا چاہیے تھا؟ تو بیوی نے فرمایا کیا تم غدیر بھول گئے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں بھولے نہیں ہیں، اگر واقعاً خلافت علی کا حق تھا تو پھر علی کیوں نہیں گئے خلافت کے لیے؟ جا کے بات کیوں نہیں کی؟ جا کے احتجاج کیوں نہیں کیا دربار میں؟ تو پھر جناب سیدہ نے فرمایا تم میرے بابا کی یہ روایت بھی بھول گئے کہ جس میں میرے بابا نے فرمایا کہ علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبہ کی سی ہے. کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا، خود چل کے ہی جایا جاتا ہے. اور اسی طرح جب تک خلافت خود چل کے علی کے پاس نہ آئی اس وقت تک علی نے خلافت کو قبول نہیں کیا. باقی تینوں نے خلافت کے پیچھے دوڑیں لگائی، لیکن جب خلافت خود ذلیل ہو کے علی کے در پہ آئی اور جب علی خلیفہ بنے تو کیا خوبصورت جملہ کہا گیا کہ علی جب خلیفہ بنے تو علی نے خلیفہ بن کے خلافت کو زینت دی ہے، خلافت نے علی کو زینت نہیں دی. تو یہ مولا کائنات کا مقام منزلت ہے کہ جب تک خلافت خود چل کے نہیں آئی. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کعبہ کس طرح کا ہادی ہے، وہ ہدایت کے لیے روح کعبہ کا محتاج ہے. قرآن کس طرح کا ہادی ہے، امام المتقین کا محتاج ہے کہ جب تک امام المتقین کو نہیں سمجھو گے تو متقی نہیں بن سکتے، جب تک متقی نہیں بنو گے تو ہدایت نہیں لے سکتے قرآن سے. ٹھیک ہے، تو مشکل بات تو نہیں ہے نا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہادیوں کا سلسلہ ہے، رسول جو ہدایت کر رہے ہیں، تو رسول کی ہدایت کا دائرہ کار کتنا ہے. تو خدا فرماتا ہے اپنے رسول کے لیے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے رسول ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یعنی رسول کی رحمت اور ہدایت عالمین کے لیے ہے. اب عالمین کا دائرہ کار کتنا ہے تصور میں نہیں آ سکتا. اب یہ بچوں کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ ہماری یہ جو کہکشاں ہے جس کو ملکی وے کہتے ہیں، یہ تمام یہ جو کہکشاں ہے اس کے اندر ہماری زمین کی حیثیت کتنی ہے؟ ایک ذرہ. اتنی بڑی یہ کہکشاں ہے ملکی وے، اس کے اندر زمین ایک ذرے کے جتنا اس کا حجم ہے. اور یہ جو کہکشاں ملکی وے ہے یہ باقی کہکشاؤں کے سامنے ایسے ہے کہ یہ پوری کہکشاں ایک ذرہ ہے. اتنی بڑی کہکشائیں ہیں کہ ان میں سے ایک سے دوسری کہکشاں میں جاتے ہوئے کروڑوں سال کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی. بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ رسول اور ان ہادیوں کی ہدایت کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں جو رب العالمین ہوں، عالمین کا رب ہوں. جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی ہدایت اور رحمت کا سلسلہ ہے. یعنی یہاں دائرہ کار آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہدایت کا دائرہ کار یعنی جنوں انس. اب رسول جو ہے کیا فرماتے ہیں؟ اب ایسا نہیں ہے کہ رسول کب بنے، رسول 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد تو وہ اعلان کر رہے ہیں. اب یہی چیز مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی. وہ یہی کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے. اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول یہ فرماتے ہیں کنتُ نبیًّا وآدمُ بین الماء والطین، میں تب سے نبی ہوں جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور علی فرماتے ہیں کنتُ مسیحاً وآدمُ بین الماء والطین، میں بھی تب سے مسیح ہوں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو کچھ اندازہ ہوا کہ نبی کب سے نبی ہے اور کتنا دائرہ کار وسیع ہے نبوت کا.
اور علی کب سے وسیع ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. 40 سال تک وہ کیا تھے؟ اب اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ میں عالمہ بنی ہوں، یہ آپ سامنے میں مجلس پڑھ رہی ہوں تو اب سے میں عالمہ، تو اس سے پہلے میں کیا تھی؟ اس سے پہلے بھی کچھ علم تھا، تبھی تو میں یہ بنی. اب نبوت کا اعلان جو آپ فرما رہے ہیں تو نبی آپ پہلے سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے 40 سال پہلے آپ کیا تھے. یعنی جو انبیاء کا سردار ہے وہ 40 سال بعد نبی بنے، اور جو نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ گود میں نبوت کا دعویٰ کرے، اور جو عیسیٰ کا سردار ہے جو فخر عیسیٰ ہے اس کو امت نے 40 سال بعد نبوت دے رہی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ان معاملات کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. عقیدے کو ہم نے دلائل کے ساتھ سمجھنا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ہمارا کام ہے ہدایت دینا، لیکن اس کے لیے ہادی کی معرفت ضرورت ہے. اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کسی غلط کو ہادی بنا لیا تو ایسے ہادی بھی موجود ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے، اور ایسے ہادی بھی موجود ہیں جو جنت میں لے کے جائیں گے. ان کی پہچان اور ان کی معرفت ہم نے خود پیدا کرنی ہے. اور یہ مسائل جو بیان کیے جاتے ہیں اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بحیثیت امت مسلمہ ہمیں ان چیزوں کو خود حل کرنا ہے تاکہ وہ اتحاد پیدا ہو سکے جس کی ضرورت ہے اس امت کو. تاکہ وہ اتحاد تبھی پیدا ہوگا جب آپس کے مسائل کو علمی سطح پہ ہم حل کریں گے. اب یہاں پہ اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت زیادہ کوششیں تو کی جاتی ہیں. وہ کوششیں ایک جگہ میٹرو ہوٹل کراچی، وہاں پہ بھی جب وزیر قائم مقام جو تھا وہاں کا گورنر جو تھا سندھ کا وہ قائم علی شاہ تھا، اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس وقت وہاں پہ تمام مکتب کے یعنی مکتب اسلام کے تمام فرقوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ کوئی اتحاد پیدا ہو جائے، کوئی آپس کے مسئلے حل ہو جائیں، اور جو ہدایت کا جو راستہ ہے اس کو سمجھا جائے، بیٹھ کے حل کیا جائے. تو وہاں پہ بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. زیادہ اکثریت جو تھی وہ اہل سنت کی تھی 80%، اور 20% اہل تشیع بھی تھے، علماء جن کو بلایا گیا تھا. تو وہاں پہ آخر میں جب سب اپنی تقریریں کر چکے اور ہمارے مکتب تشیع کے امون علی نقوی آپ جانتے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے کرونا کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا، یہ بھی وہاں پہ انوائٹیڈ تھے. تو یہ بھی اپنی تقریر کر چکے. تو آخر میں جب ایک بندہ آیا جو کہ میزبان تھا، اس نے کہا کہ سب نے بڑے اچھے اچھے دلائل دیے ہیں، ہم سب کو واقعی ایک ہو جانا چاہیے. تو یہ سب کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں 2 قدم اور آگے بڑھوں. ہم 2 قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کو چاہیے کہ وہ اپنے ممبروں سے ہمارے وہ مخصوص صحابہ کے فضائل بیان کریں، اول، دوم، ثانی اور یہ جتنے بھی ہیں. تو اور ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم قدم بڑھاتے ہیں اتحاد کی طرف. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ممبروں سے پنجتن پاک کے فضائل بیان کریں گے، یہ اپنے ممبروں سے ان کے فضائل بیان کریں، تو خود ہی اتحاد ہو جائے گا. تو یہ عمر نقوی کہتے ہیں کہ مجھے جواب دینا تھا، کوئی جواب دے نہیں رہا تھا، اور میرے پاس اب باری ختم ہو گئی تھی، میں تو اپنی تقریر کر چکا تھا. تو اتنے میں چونکہ اپنی تقریر کر چکا تھا تو کہتے کہ میں نے نادی علی پڑھی. نادی علی پڑھی اور مشکل حل نہ ہو، نادی علی کی سند نہ ڈھونڈا کرے، نادی علی کو آزمایا کرے، آزمایا کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مستند ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ میں خود نادی علی کو آزماتی نہیں ہوں، میں یقین کے ساتھ پڑھتی ہوں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہی نادی علی پڑھی تو وہ جو میزبان تھا اس نے کہا چلیں جی، آخر میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، شاہ صاحب آپ سید آ کے دعا کرا دیں. تو سنی گئی نا ان کی. جب یہ دعا کرانے کے لیے وہاں پہ گئے تو انہوں نے یہ کہا بھائی قبلہ آپ نے 2 قدم آگے بڑھائے نا، ہم 4 قدم آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے جن کے فضائل کا تذکرہ کرنے کا ہمیں کہا ہے ان کے فضائل کے ذکر کرنا اسلام میں ضروری نہیں ہے، نہ ہی اسلام نے تقاضا کیا ہے. اور جن کے فضائل آپ نے اپنے ممبروں سے پنجتن پاک کے بیان کرنے ہیں تو وہ آپ نے کرنے ہی ہے، آپ کی مجبوری ہے، اس لیے کہ وہ اجر رسالت ہے. ان کے ذکر کرنا اجر رسالت ہے، اور اجر رسالت پوری امت سے مانگا گیا ہے. اور جن کا ذکر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کریں، وہ اجر رسالت نہیں مانگا، وہ اجر رسالت نہیں ہے، نہ ہی وہ ضروری ہے، نہ ہی اس کا
انجام دینا اسلام سے تعلق رکھتا ہے. البتہ ہم 4 قدم آگے بڑھا کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد بن ابی بکر کے قاتل پہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ حسن بن علی کے قاتل پہ لعنت بھیجیں. ہم ام المومنین عائشہ کے قاتل پہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ فاطمہ زہرا کے قاتل پہ لعنت بھیجیں. بے شمار صلی اللہ محمد وعلے محمد. یہ صورت بنتی ہے. پوری صورتحال کو سمجھ کے جب تک ہم نہیں چلیں گے اس وقت تک فائدہ نہیں. اس وقت تک فائدہ نہیں. اب جیسا کہ دیکھیں نا، میں ایک مثال ایک جگہ دے رہی تھی، آپ کی سماعتوں کے لیے بھی ہدیہ کر دیتی ہوں. اگر آپ کسی جگہ کی صفائی کریں اور کوڑا ایک کونے میں لگا دیں، سن رہی ہیں نا سب، ساری ڈیکوریشن کریں، پرفیوم لگائیں، ہال کی مثال لے لیں، سارا کوڑا اکٹھا کر کے کونے میں رکھا ہوا ہے، باقی سارے ہال کی صفائی ہو رہی ہے، تو کیا اس کو کوئی صفائی کہے گا؟ اس صفائی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ جب تک ہم دشمنان آل محمد کا بغض جو ہے، دشمنان آل محمد کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت نہیں ہوگی، اس وقت تک محبت آل محمد فائدہ نہیں دے گی. مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں آل محمد کی محبت ہے کہ نہیں، تو آپ اپنے آزمائش کریں کہ آپ کے دل کے کسی کونے میں ہمارے دشمن کے لیے کوئی ہمدردی تو نہیں ہے. اگر ہے تو پھر نہ تم ہم سے ہو نہ ہم تم سے. ایک سادہ سی مثال ہے، ایک جگہ گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا. اب پتہ نا، کنویں میں کتا گر جائے یا کوئی بھی جانور گرے، اس کے حساب سے شریعت نے ڈول معین کیے ہیں. گائے گر جائے تو 80 ڈول، کتا گر جائے تو اتنے ڈول، تو پھر وہ کنواں پاک ہو جاتا ہے پانی اس کا. اب یہ جو کتا گرا کنویں میں، تو لوگ اکٹھے ہو کے مولانا صاحب کے پاس آ کے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب یہ پانی کیسے پاک ہوگا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ 80 ڈول نکالو، پانی پاک ہو جائے گا. انہوں نے جا کے 80 ڈول پانی نکال دیا، گلاس میں پانی لیا اور آئے اور آگے کہنے لگے بھئی پانی تو ہم نے 80 ڈول نکال دیے، لیکن ابھی بھی پانی پینے کو دل نہیں کر رہا. تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ذرا مولانا صاحب کو پلاتے ہیں پانی. مولانا صاحب کے پاس پانی لے کے، مولانا صاحب آپ ذرا یہ پانی پیے، ہم نے 80 ڈول نکال دیے. تو کہتی ہیں 80 ڈول تو نکال دیے، پہلے بتاؤ کتا بھی نکالا تھا کہ نہیں؟ کتا اندر ہی ہے تو 80 ڈول نکالے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک بغض علی کا کتا نہیں نکلے گا اس وقت تک محمد آل محمد جگہ کر ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے نفوس کو پاکیزہ کریں، پھر وہ محبت علی فائدہ دے گی. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ چلو جی میں نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، روزے بھی رکھ لیتا ہوں، سب کچھ تو میں کر لیں، ایک علی کو نہیں مانوں گا تو کیا ہوگا؟ ایک علی کو نہیں مانوں گا تو کیا ہوگا؟ بھئی کیا ہوگا؟ سن لو، قرآن کہہ رہا ہے کیا ہوگا. اگر ایک علی کو نہیں مانو گے، ولایت کو نہیں مانو گے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ظل سعیہم فی الحیات دنیا، ان کی یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گی، ان کی کوششیں. اور جب یہ خوشی خوشی جنت کی طرف جائیں گے کہ ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، تو قرآن کی آیت ہے، ان کو صدا دی جائے گی وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے ابھی سوال کیا جانا ہے. تمام مسلمانوں کی تفسیروں نے لکھا وہ سوال کیا ہوگا؟ وہ سوال یہ ہوگا، ان سے ولایت علی کا پوچھا جائے گا. ان سے ولایت علی کا پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کس کو امام مانتے رہے، کس کی امامت میں زندگی گزاری. جب وہ کہیں گے ہمارا کوئی امام ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتا ہم تو کسی کو امام مانتے ہیں، ہم تو کسی کو بھی امام نہیں مانتے تھے، ویسے ہم نمازیں روزے پڑھتے رہے، ہم سارا کچھ کرتے رہے، حج کرتے رہے، لیکن امام کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو انہیں کہا جائے گا اگر امام کا پتہ نہیں ہے تو تمہارے اعمال کا فلا نقیم یوم الدین وزنا، کہ آج تمہارے اعمال کا کوئی وزن بھی نہیں ہے. اور حکم ہوگا کہ جو امام کو نہ پہچانا تو ان کو جہنم میں لٹکا دو، اس لیے کہ بیٹوں کی جاگیر میں باپ کا دشمن نہیں آ سکتا. جب تک باپ سے محبت نہیں ہوگی، جب تک علی سے محبت نہیں ہوگی. افسوس ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک علی سے محبت نہیں کریں گے تو ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، تو کرتے رہے. کتاب اختصاص میں روایت موجود ہے، من احب علی استجابہ
دعاءہ و صلاتہ و صیامہ و قیامہ، جو علی سے محبت کرتا ہے خدا اس کی نمازیں بھی قبول کرتا ہے، اس کے روزے بھی قبول کرتا ہے، اس کے قیام بھی قبول کرتا ہے۔ اور جو علی سے محبت کرتا ہے عطاہ اللہ فی ارق بدنہ ہی مدینۃ فی الجنہ، جو علی سے محبت کرتا ہے اس کے جسم کی ہر رگ کے بدلے اللہ اسے جنت میں ایک شہر عطا کرے گا۔ اور جنہوں نے صحیح معنوں میں علی کی غلامی کی ان کے جنت میں اتنے گھر بن چکے تھے، اب بہلول پہ کوئی اعتراض نہ کرے جو جنت کے گھر بیچ رہا ہے۔ تو یہی بات ہے، اس محبت کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ فرش ہزا ہمیں اسی محبت کو سمجھنے کے لیے ملا، کیونکہ جب عاشوراء کے روز مولا حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں پوچھا تھا کہ اے ملعونو، اے اشقیاء، تمہیں مسئلہ کیا ہے میرے سے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں نے دین اپنا کوئی نیا دین ایجاد کر لیا ہے؟ کس لیے تم میری جان کے دشمن ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا بغض لابی کا، آپ کے بابا کا بغض ہے ہمارے دلوں میں۔ اور اس کا دوسرا ثبوت انہوں نے اشقیاء نے تب دیا جب کوفہ بازار میں علی کی بیٹیوں کو لے کے جایا جانے لگا تو یہی آواز سب دینے لگے اشقیاء کہ آجو جس نے علی سے بدر کا بدلہ لینا ہے، آجو جس نے علی سے احد کا بدلہ لینا ہے، آج سارے یہودی عیسائی نکل آؤ، تمہارے بڑوں کو علی نے قتل کیا ہے، آج ان کی اولاد بازاروں میں آ۔ تو بس مومنات، ہم روتے ہی اس لیے آج جناب عباس علیہ السلام کا دن ہے، خدا ہمیں جناب عباس علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، حقیقی معرفت۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں جناب عباس کی منزلت کو، یقین جانتے ہیں، ایک عجیب سا تصور ہمارے ذہنوں میں بنا دیا گیا ہے، یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے ایک عجیب جلال اور ایک عجیب ایسا خوف، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت ایک فقیہ ہے، ایک با اخلاق، نرم دل، خوب سیرت، خوبصورت کردار کے مالک ہیں جناب عباس علیہ السلام۔ سوچیے اس عباس کا منزلت ہم کہاں سمجھ سکتے، کہاں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ علی جس نے کبھی خدا سے کچھ نہیں مانگا، خدا نے خود علی کو دیا، ذوالفقار خود علی کو دی، زہرا جیسی زوجہ خود علی کو دی، کبھی علی کو دعا کرنا نہ پڑی، اور جس کو علی نے دعا کر کر کے مانگا وہ عباس۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو جناب عباس کی منزلت، کہ جس کو علی دعاؤں میں مانگے، اور جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام یہ فرمائے انا عند اللہ، کہ بے شک اللہ کے ہاں ہمارے چچا عباس کی اتنی بلند منزلت ہے، انا للعباس عند اللہ منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء فی یوم القیامہ۔ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، دھیان سے سنیے گا، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس کی اللہ کے ہاں اتنی بڑی منزلت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام شہداء عباس پہ رشک کریں۔ آج اس عباس کا تذکرہ ہے، نظر آپ کے ذہنوں کو آمادہ کریں کہ آپ نے ذکر کس کا سنا ہے، آپ نے پرسا کس عباس کا ذکر، تھوڑا سا میں آپ کا ذہن بنا دوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کتنی بڑی ہستی باب الحوائج عباس، جس کی ابھی ہم علم کی زیارت کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ خوش نصیب ہیں آپ، قسم بخدا آپ خوش نصیب ہیں، میں ممبر کی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ آج آپ کو عباس کی مجلس نصیب ہوئی ہے، آپ جناب زہرا کو عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں۔ یہ بہت بڑی منزلت، بہت بڑی توفیق ہے جو آپ کو جناب سیدہ نے دی ہے، کیونکہ جناب سیدہ چاہتی ہے کہ جہاں میرے حسین کو روتے ہو میرے عباس کو فراموش نہ کرو۔ جناب سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تمنا ہے جناب سیدہ کی جناب عباس علیہ السلام، اس لیے کہ وفاداری جناب عباس علیہ السلام کی ایسی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں امامت کے حوالے سے تھوڑا بتاؤں گی کہ جناب عباس اس عقیدہ امامت کے لیے آج دنیا میں تو کوشش کی اپنی زندگی میں، لیکن آج اپنی قبر میں بھی، اپنے مدفن میں بھی اسی عقیدہ امامت کے لیے، ہدایت کے لیے ان کا مرکز موجود ہے، وہاں جا کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ جو اس راستے میں نہیں تھے وہاں جا کے انہیں سیدھا راستہ عباس کے روزے سے مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عباس ہے باب الحسین ہے، باب الحسین ہے، جیسے علی ہے نا باب العلم۔ اس مدینہ
علم کے دروازہ باب العلم مولا علی ہیں. اسی طرح سے حسین تک پہنچنا ہے تو عباس باب الحسین ہے. سارے فرشتے جو مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں سلام پیش کرنے جاتے ہیں پہلے عباس کے دروازے سے اجازت لے کے آقا کے پاس جاتے ہیں. آج آپ سب کے دل میں اگر تمنا ہے نا کہ ہم کربلا جائیں، جو چلے گئے ہیں ان کے دوبارہ جانے کی تمنا ہے، جو نہیں گئے ان کی بھی تمنا ہے، تو سب یہ وظیفہ سن لیں. آپ منت مانیں، آپ منت مانیں یا عباس علیہ السلام. آج علم پہ دعا کریں، آپ مجھے کربلا بلا لیں، میں آپ کی نیابت میں آپ کے آقا حسین کے روضے پہ آپ کی نیابت میں زیارت پڑھوں گی. آپ کی نیابت میں زیارت پڑھوں گی آپ کے آقا حسین کے روضے پہ. تو کتنی جلدی آپ کی مہریں بنے گی، دیکھیے گا کتنی جلدی اللہ اسباب کرے گا. کیونکہ عباس کی یہ خواہش ہے کہ میرے آقا کے روضے پہ میری طرف سے زیارت پڑھی جائے. تو جب آپ یہ دعا کریں گی تو آپ کے لیے کتنے رستے جناب عباس علیہ السلام کے صدقے سے بن جائیں گے. ایک خاتون ہے، وہ یہ کہہ رہی کہ وہ اہل تشیع خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو ہوا یہ کہ اس کے جو بھائی تھے وہ ایک جگہ جہاں ان کا بزنس تھا وہاں پہ کچھ قرضے کے نیچے آ گئے تھے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا بس اس لیے بتانا چاہتی ہوں، گھبرا نہ جایا کریں. ہم چند دن ہیں، اس میں ہم اگر سن لیں گے جتنا بھی اس فرش عذاب میں ہمارا وقت نکل جائے وہی اچھا ہے. باقی وہی دنیا اور وہی دنیا کی مصیبتیں. اس لیے آپ کوشش کریں، یہ گزرتے ہوئے دن ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ فرش عذاب میں اگر بیٹھنا پڑے تو اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی صحت دی، اتنی توفیق دی کہ آپ یہاں موجود ہیں. تو جناب عباس کے حوالے سے میں ذکر کر رہی تھی کہ آج ان کا روزہ جو ہے وہ ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے. تو وہاں کے جو متولی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک وہاں پہ جو گئے اس روایت جو اس کو کر رہے ہیں شیخ اصفہانی جو اس واقعہ کو روایت کر رہے ہیں، کہنے میں جناب عباس کے روزے پہ موجود تھا. تو ایک خاتون آئی، عربی حجاب تھا اس کا، اور ساتھ اس کے 16-17 سال کا لڑکا تھا، بچہ اتنی عمر کا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ آ کے انہوں نے بڑے ادب سے سلام پیش کیا اور طواف شروع کر دیا ذریعہ مبارک کا. اب آج کل آپ جائیں گے تو پارٹیشن ہو گئی، لیڈیز کا الگ حصہ، لیکن آج سے کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو تب یہ پارٹیشن نہیں ہوتی تھی. تب ہر روزے پہ طواف کر سکتے تھے. اب انہوں نے الگ رستے میں لیڈیز کے لیے الگ حصہ کر دیے، مردوں کے لیے الگ. تو ظاہر اب طواف نہیں ہو سکتا. تو اب یہ طواف کر رہی تھی تو اتنے میں ایک آدمی بھی داخل ہوا حرم میں عباس علیہ السلام میں. لیکن اس کی نگاہوں میں کوئی ادب نہیں تھا، اس کی نگاہوں میں کوئی ادب نہیں تھا. وہ بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے، عباس ایک ایسی ہستی ہے اور اس کا جو روزہ ہے وہاں پہ بڑے بڑے بادشاہوں نے سونے کی زنجیریں، سونے کے دروازے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہدیہ کیا ہوگا. تو میں بھی دیکھو آخر وہ ہے کیا. وہ صرف یہ جائزہ لے رہا تھا. اسے نہ سلام کیا نہ اسے مولا عباس کی کوئی معرفت تھی، اور وہ بے ادبی کے طریقے سے بس ایسے ہی اندر داخل ہو گیا اور جا کے یوں نظارہ کرنے لگ گیا. ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ وہ شیخ اصفہانی کہتے ہیں کہ اس کو تشنج کی حالت اس میں ہو گئی. اب یہ بہت معتبر کتاب ہے جہاں سے میں یہ واقعہ پیش کر رہی ہوں، اس لیے ڈر کے نہ سنیں. تو اب اس میں تشنج کی حالت اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ زبردستی جیسے اسے کوئی طواف کروا رہا ہے، اور اس کے گلے میں ایک چین تھی چاندی کی، اور اس کے اندر ایک لاکٹ تھا سونے کا جو کہ کافی بڑا تھا. اور وہ اتنی تیزی سے تشنج کی حالت میں وہ گھوم رہا تھا کہ اس کا لاکٹ زری کو ٹکرا رہا تھا اور اس کی آواز آ رہی تھی. سوچیے، ذہن میں تصور کیجیے وہ کیا حالت، اتنی بری حالت کہ خوف آنے لگ گیا. وہ کہتے ہیں میں نے ایک اور متولی کو بلایا، ان دونوں متولیوں نے مل کے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو وہاں سے کھینچ کے مولا حسین کے روضے پہ لے گئے. اور وہ جب لڑکا اور وہ خاتون تھی وہ ایک طرف ہو کے کانپ رہے تھے اور یہی کہتے جا رہے تھے یا عباس ہم آپ کی امان میں ہیں، یا عباس ہم آپ کی امان میں ہیں. اب یہ جب اس کو ادھر لے کے وہاں جا کے اس کو بے ہوشی ہو گئی. کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا تو کلمہ ولایت پڑھ رہا تھا، کلمہ ولایت پڑھ رہا تھا. تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا. اس خاتون کو بھی پوچھا تو وہ دونوں میاں بیوی تھے. اس خاتون نے پھر یہ بتایا کہ وہ اور اس کے بھائی جو تھے، اس خاتون کے جو بھائی تھے، اس بندے کے ساتھ کوئی بزنس کرتے تھے. یہ تھا مسلک اہل سنت میں، امامت میں کوئی عقیدہ نہیں تھا. لیکن اگر عباس علیہ السلام کسی کا چناؤ بھی کرتی ہے نا، یہ ہستی ہر کسی کا نہیں کرتی، اس بندے میں کچھ خوبیاں تھیں. وہ خوبیاں کیا تھیں؟ وہ خوبیاں یہ تھی، چاہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا لیکن اس کا عمل بہت اچھا تھا، دل کا بہت نرم تھا.
غریبوں کی مدد کرنا. یہ خاتون کے جو بھائی تھے یہ قرضے میں آ گئے اس کے. کہتی اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا کہ اس نے جب مطالبہ کیا تو انہوں نے جا کے کہا کہ ہم اپنا گھر بیچ دیتے ہیں پھر تمہارا قرضہ اتاریں گے. جب اس نے یہ کہا کہ یہ نوبت ہے کہ آپ کے پاس نہیں دے سکتے آپ تو آپ گھر نہ بیچیں, آپ کی چھت ہے, اس نے قرضے کے کاغذ پھاڑ دیے, آپ کا قرضہ ختم. اتنا اچھا انسان تھا. انتخاب ایسے نہیں ہو جاتے, اس کا انتخاب ہو گیا تھا اس کے دین کی وجہ سے, اس کی نرم دلی کی وجہ سے. پھر اس نے کہا انہیں لوگوں سے کہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں, تو انہوں نے کہا کہ اچھے انسان ہیں, عقیدہ نہیں ملتا تو چلو کوئی بات نہیں, دل کا تو اچھا ہے, جیسا کہ بہت بعض اوقات انسان کی ہدایت میں نہیں سوچتا. انہوں نے اپنی بہن کے لیے اس سے کہہ دیا تو اس شادی ان کی ہو گئی. اسی اہل سنت سے یہ شیعہ گھرانہ تھا تو اس خاتون کی شادی ہو گئی. تو لیکن اس شرط پہ کی اس خاتون نے یہ کہا کہ میں زیارات کے لیے جاؤں گی اور جب اللہ ہمیں اولاد دے گا تو اس کو بھی میں زیارات پہ لے کے جاؤں گی. اب جب ان کے گھر بیٹا ہوا تو یہ کہنے لگی تو اس نے کہا یہ فضول کی باتیں ہیں, یہ بدعتیں ہیں, یہ شرک ہے, یہ وہ جو کچھ بھی آپ کو بتائی ہے کسی بھی سی باتیں جو بھی ہیں, تو وہ نہ جانے دے سوچ. تو اب جب اس لڑکی کی شادی کا موقع آیا کہ انہوں نے چاہے اس کی شادی کرے تو وہ ضد میں آ گئی, بضد ہو گئی کہ میرا وہ وعدہ پورا کرو, میں نے کہا تھا کہ میں زیارات کروں گی ساری تو پھر ہم اس کی شادی کریں گے. اس نے کہا اچھا چلو تم اتنی ضد کرتی ہو جاؤ کرو, لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں ساتھ چلا جاؤں گا لیکن میں کہیں کوئی زیارت وغیرہ نہیں کروں گا. اب یہ ہوا کہ وہ اس اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے پہلے کاظمین گئی, وہاں مولا امام موسیٰ کاظم کے آگے دعائیں, وہاں پہ مولا تقی کا بھی روزہ وہیں پہ ہے, ان سے دعائیں, پھر سامرا گئی وہاں پہ دعائیں. تو لیکن کہیں سے بھی ابھی تک وہ مزید حالات اس کے خراب ہو رہے تھے, وہ مزید شرک کی تصویہ پڑھ رہا تھا. اب یہ خاتون پریشان کہ اس کو ہدایت کے لیے میں کیا کروں. پھر جناب عباس علیہ السلام کے پاس آئے تھے, یہاں آ کے اس نے کچھ ایسی بات کی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ یا قاضی عباس علیہ السلام, اگر میرے شوہر کو ہدایت نہ دی تو نہ میں آپ کے بھائی حسین کو سلام کرنے جاؤں گی, نہ میں آپ کے بابا علی کو سلام کرنے نجف جاؤں گی, میں نہیں جاؤں گی اگر آپ نے میری بات پوری نہ کی. بس یہ اس کی فریاد جناب عباس علیہ السلام نے سنی, اس کے شوہر کو ہدایت مل گئی اور وہ ولایت کے نور سے. یہ ہے یہ ہستیاں, یہ ہے باب الحوائج. اب ہدایت کرنا ان کا کام ہے,